مکے میں جا کر کہا اے مکے والوں، انہوں نے بدر میں تمہارے بابے مارے تھے، آج ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، جو ہم سے خریدنا چاہیں تو خریدو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو جس کا باپ مرا ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال جل وعلا في مقام آخر، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ غزوہ احد جو 3 ہجری میں پیش آیا، وہ آپ احباب کے سامنے رکھا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے سارے واقعات بیان کرنا مشکل ہیں، لیکن جو اہم واقعات ہوتے ہیں اور ان سے جو اہم اسباق ہمیں ملتے ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے ایک سال کے حساب سے رکھے جا رہے ہیں۔ آج پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت کا 4تھا سال اور نبوت کا پیغمبر علیہ السلام کا 14واں سال 17واں سال، پیغمبر علیہ السلام کو 4تھے سال میں کئی ایک غزوات کا سامنا کرنا پڑا۔ احد کے میدان میں کافر شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچا گئے۔ اب ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو طریقے سے مزید نقصان پہنچایا جائے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، اور مکے میں جا کر کہا اے مکے والوں، انہوں نے بدر میں تمہارے بابے مارے تھے، آج ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، جو ہم سے خریدنا چاہیں تو خریدو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو جس کا باپ مرا ہوا تھا، ایک قبیلے کا نام تھا رے اور دوسرے قبیلے کا نام تھا زکوان، وہ ان کے پاس گیا، بنو لحیان کا قبیلہ، اور انہیں جا کر کہتا ہے کہ ایسا کرو، مسلمانوں کو اپنے پاس دعوت دو کہ وہ آ کر آپ کو
دین سکھائیں، کسی بہانے سے ان مسلمانوں کو لے آؤ، ہم تمہیں اس کے پیسے دیں، اور ہم مسلمانوں کو بہانے سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ریل اور زکوان دو قبیلے بک گئے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے آپ نبوت رسالت کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو ہم آپ کا پیغام تفصیل سے سننا چاہتے ہیں، چند بندے ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمارے علاقے میں جا کر ہمیں دین کی دعوت دیں اور دین سکھائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 طالب علم جو دوسرے علاقوں سے آئے، دوسرے ملکوں سے آئے، کلمہ پڑھا، مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ان کے گھر بار پیچھے کوئی نہیں، دوسرے ملکوں سے آئے، حضور نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے کے اندر بنو لحیان جس نے ان کو بھیجا ہوا تھا، اس نے ان مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب یہ 10 مسلمان اور 100 کافر ان پر حملہ ہوا۔ یہ تو وعظ و نصیحت کے لیے، تبلیغ کے لیے گئے۔ ہاں، عرب کے اندر یہ ایک ثقافت تھی، کلچر تھا کہ تھوڑا بہت اپنے پاس ہتھیار رکھ لیتے، راستوں کے اندر بھی جانوروں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہتھیار ہر ایک کے پاس ہوتا۔ تو اب ان 10 مسلمان صحابہ پر کافروں نے حملہ کیا۔ یہ صحابہ چڑھ گئے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، صرف قیدی بنائیں گے۔ ان کا جو امیر تھا اس کا نام عاصم رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، بس یہ ہے کہ یہاں تم چلے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، مہربانی ہے، ورنہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پھر لڑائی شروع کر دی۔ 7 صحابہ وہاں شہید ہو گئے، ان میں امیر بھی عاصم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابی جب رہ گئے، سامنے 90 کے قریب افراد ابھی موجود ہیں، 10 ان کے بھی مر گئے۔ اب 3 نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اس شرط پہ کہ وہ کچھ کہیں گے نہیں۔ جیسے ہی یہ نیچے اترے تو انہوں نے ان کی کمانیں پکڑ کے توڑ دی۔ اب 3 بچنے والوں میں ایک خبیب رضی اللہ عنہ، ایک زید بن دسنا رضی اللہ عنہ، ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ابھی پہلی غداری کر دی اور وعدہ توڑ دیا، کچھ نہیں کہو گے، اور ہماری کمانیں تم نے توڑ دی۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور خالی ہاتھ ان سے لڑنے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب 2 صحابی بچ گئے، ان 2 کو وہ لے گئے اور مکے میں جا کر کہا اے مکے والو، انہوں نے بدر میں تمہارے بابے مارے تھے، آج ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، جو ہم سے خریدنا چاہے ان کو خریدو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو جس کا باپ مرا ہوا تھا، انہوں نے بنو حارث نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا، اور صفوان نے زید رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اب ادھر جب پتا چلا کہ 7-8 افراد شہید ہوئے پڑے ہیں، ان میں ایک عاصم بھی ہے، تو عاصم کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک قریشی نے، جس کا باپ عاصم نے بدر میں شہید مارا تھا نا، اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے عاصم رضی اللہ عنہ کی میت کی بے حرمتی کرنے کے لیے ایک گروپ بھیج دیا۔ وہ گیا تاکہ عاصم رضی اللہ عنہ جو ادھر شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکے میں لے آئے۔ جب وہ گیا پورا گروہ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مکھیاں شہد کی بھیج دی جو ان کی میت کے اوپر آ کر پہرا دینے لگے۔ کافروں میں سے کوئی کافر جب ان کی میت کے قریب جانے لگتا، وہ مکھیاں اس پہ ایسا حملہ کرتی کہ وہ دور بھاگ جاتا اور اس کو دوبارہ قریب آنے کی جرأت نہ ہوتی۔ سارا دن کافر ان کی میت کے قریب نہیں آ سکے۔ جب شام ہوئی، انہوں نے کہا کہ رات ہوگی، مکھیاں چلی جائیں گی اپنے اپنے چھتوں پر اور ہم اس کی میت کی بے حرمتی کریں۔ جیسے ہی رات ہوئی، آسمان سے اتنی تیز بارش آئی، اتنی تیز بارش آئی
کہ اس پانی کے ریلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مجدیں بہا دی، ان کافروں کو کوئی میت نظر ہی نہیں آئی اور ان کے ہاتھ ہی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، زندگی میں بھی حفاظت کرتا ہے اور زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی نا کہ عاصم رضی اللہ عنہ کی میت کو اس طرح محفوظ کیا گیا، وہ لوگ جو بات آئے تھے نا ان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، عمر رضی اللہ کے ساتھ ان کے دور میں ملاقات ہوئی، بیٹھے تو وہ بات سنائی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں نے عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سنی تھی، یا رب تعالیٰ مجھے تیری توحید سے اتنا پیار ہے اور شرک سے اتنی نفرت ہو چکی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ساری زندگی میرا ہاتھ کسی مشرک کو نہ لگے اور میرے جسم پر کسی مشرک کا ہاتھ نہ لگے۔ تو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم تیرے اس واقعے نے مجھے عاصم کی وہ دعا یاد کروا دی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی میرا ہاتھ کسی مشرک کو نہ لگے اور کسی مشرک کا ہاتھ میرے جسم پہ نہ لگے، اللہ نے ان کے جسم کو مشرکوں کے ہاتھوں سے محفوظ کر لیا۔ دوسرے دو صحابہ جن کو مکے میں بیچ دیا گیا ان میں ایک تھے خبیب رضی اللہ عنہ، صحابہ کی حضور سے محبت کی انتہا۔ آج ہم کوئی مسلمان ہو جائیں اور تھوڑا سا نیکی کی طرف آ جائیں اور ذرا زیادہ دین کی طرف آ جائیں، اس کے بعد تکلیف آ جائے نا، بیماری آ جائے، فقیری آ جائے، کچھ ہو جائے تو زبان سے ایسے جملے کی فائدہ نمازہ پڑھندا، میں نہیں سی پڑھتا تو ٹھیک سی، اب پڑھ رہا ہوں تو اور تکلیفیں، جتنی میں پڑھتا ہوں اتنی تکلیفیں، جتنی دعائیں کرتا ہوں اتنی تکلیفیں، جتنا دین کی طرف آتا ہوں اتنی پریشانیاں، کیا فائدہ؟ بعض لوگ دین کے اعمال کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین پر عمل کروں گا تو میری دنیا لازمی سوکھی ہو جائے گی، یہ لازم نہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ کیسی اللہ کے ساتھ محبت، کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی ان کی۔ خبیب کو جب قید میں لے لیا گیا اور پورے مکے میں اعلان ہو گئی اے بدر کے بدلہ لینے والوں، خبیب نے تمہارے بندوں کو بدر میں مارا تھا، جس نے اپنے باپ بیٹے اور اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے، کل ہم خبیب کو تنعیم کے مقام پر، جہاں آج کل مسجد عائشہ بھی ہے، وہاں اس مقام پر ہم ان کو سولی دیں گے، جس نے بدلہ لینا ہے اپنے گھر سے کلہاڑیاں، چھرے، نیزے، تیر، تلواریں لے کر آ گئے، ہم سب اس ایک سے بدلہ لیں گے، ایک سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کل شہادت کا دن طے ہو گیا تو آج خبیب رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے جسم کی صفائی کے لیے اس طرح دے دیا، انہوں نے اس طرح دے دیا، بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ خبیب رضی کے ہاتھ میں اس طرح اور ان کا ایک چھوٹا نومولود بچہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتا گھسٹتا خبیب کے پاس جا پہنچا اور ان کے ہاتھ میں وہ اس طرح، اب ایک ہاتھ میں اس طرح، اور انہوں نے اس بچے کو پیار کرتے ہوئے اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ بچے تو سانجھ ہوتے ہیں، اب ہاتھ میں اس طرح، ران پہ بچہ، ماں نے دیکھا اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو کل مارنا ہے اور اعلان کیے ہوئے۔ ماں نے دیکھتے ہی چہرے کے امپریشن بدل گئے، رنگ بدل گیا، چہرہ پھک ہوا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم بچوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، ہم بچوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے، ہم بڑوں کے بدلے بچوں سے نہیں لیا کرتے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ پتہ ہے دشمن کا بیٹا کل مجھے قتل کریں گے، مجھے نیزے لگیں گے، تلواریں لگیں گی، تیر لگیں گے، بچے لگیں گے، میرے چیچڑے اڑائے جائیں گے، میری زندگی کا خاتمہ، لیکن اس کے باوجود دشمن کے بچے ہاتھ میں بیٹھا، ہاتھ میں اس طرح، لیکن اس کے اوپر ظلم ہے۔ اور آج جن کو تم بڑے انسانیت کے علم بردار سمجھتے ہو اور بڑے عمل والے سمجھتے ہو اور کہتے ہیں وہ بڑے اچھے افراد ہیں، ان کے اندر انسانیت موجود ہے، ان کے اندر اخلاقیات موجود ہے، مسلمانوں کے اخلاق ختم ہو گئے اور ان کافروں میں اخلاقیات موجود ہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں کہ ہسپتالوں میں بم مارے جائیں،
छोटे छोटे बच्चों पे चीथड़े उड़ा दिए जाए, अगर उनकी बिल्ली या कुत्ता किसी तकलीफ में हो तो उनके रेस्क्यू के लिए उनके हेलीकॉप्टर आ जाए और मुसलमानों के अफराद और बच्चे इस जुल्म की चक्की में पिसते रहे और कोई हुक्मरान उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो ये इंसानियत है। आज यहूदियत और कुफार और हमारे हुक्मरानों ने भी ये बात वादे कर दी है कि मुसलमान की हैसियत इनके नजदीक एक जानवर की हैसियत भी नहीं। अगर जानवर की हैसियत भी समझते होते तो मुसलमानों पर ये जुल्म ना करते। लेकिन इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है, सहाबा पैगंबर अलैहिस्सलाम के हुक्मों पर ऐसे अमल करते थे, अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन पैगंबर के फरमान की परवाह जरूर है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हुआ है बच्चों पे जुल्म नहीं करना, मेरी जान तो कल चली जाएगी लेकिन मैं अपने नबी की बात मानते हुए बच्चे पे जुल्म नहीं करूंगा। माँ ने देखा, आपने उसको हौसला दिया, बच्चा उनकी तरफ वापस किया, दोबारा माँ वही औरत देखने के लिए आई। हमें ये वाकयात किसने सुनाए? ये औरत बाद में मुसलमान हो चुकी थी, ये सहाबिया बन चुकी थी। बाद में वो बताती हैं कि मैं दोबारा खुबैब को देखने के लिए गई तो मैंने अजीब मंजर देखा, बेड़ियों में बांधा हुआ ये शख्स, लेकिन इसके पास एक अंगूर का गुच्छा है और वो वहां से खा। कहती हैं अल्लाह की कसम, ना तो अरब के मौसम के मुताबिक अंगूर का मौसम था और ना हमारे इलाके में कोई अंगूर बेचने आता और कोई खरीदता, और ना ही इस तक पहुंचने का कोई जरिया था। मैंने जब उसकी ये दो बातें देखी तो मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कैसा सलूक करता है कि अब इसको भूख लगी होगी, काफिरों से मांगा ना होगा, आसमान वाले से ताल्लुक जोड़ा होगा। जब वो मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल दे सकता है तो खुबैब रज़ियल्लाहु को भी बेमौसमी फल दे सकता है। कल का दिन आया, अगला दिन आया, खुबैब रज़ियल्लाहु को पकड़ा गया और सूली की जगह पर ले जाया गया। एक होती है फांसी और एक होती है सूली। फांसी है गले में फंदा डाला, बंदा मर गया। सूली का मतलब है कि बाजू टांगे खोल के ऊपर किसी जगह पे बांध दिया जाए जिंदा को, और नीचे से पत्थर मारे जाए, तीर मारे जाए, तलवारें फेंकी जाए, बच्चे मारे जाए, जो कुछ हो सकता है मारते जाओ, जब तक उसकी रूह नहीं निकलती तब तक मारते जाओ। कितने के जख्म लगे हों, कितने जख्म लगने होंगे। खुबैब रज़ी को लाया गया, कहते हैं कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या है? कहा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं 2 रकात नफल पढ़ के अपने रब को मनाना चाहता हूं। आज हमारी आखिरी ख्वाहिश है, आज हमारी सोचे क्या है? अरे वो तो उस परेशानी के आलम में भी 2 रकातें पढ़ना चाह रहे थे और हमने फर्जी भी छोड़ दी, हमारी फर्जी भी गई, हमारी 5 नमाजें पूरी नहीं हो रही, और फिर हम देख रहे हैं जन्नत के ख्वाब और जन्नत की हूरें और जन्नत के सारी नेमतें। ईमान उनका है कि आखिरी वक्त है, अगर मुझे आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो तो मैं रब के सामने सर सजदे में रख लूं, ये तो जिंदगी का आखिरी लम्हा। जल्दी से 2 नफल पढ़े, और 2 नफल जल्दी पढ़ने के बाद कहते हैं अगर ये डर ना होता ना कि तुम्हारे दिलों में ख्याल आ जाता कि खुबैब मौत से डर गया है तो मैं अपने रब के सामने बड़ी लंबी नमाज पढ़ता। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने क़याम रुकू सजदा लंबा किया तुम्हारे दिलों में आएगा मुसलमान मौत से डर गया, शहादत से डर गया, मुझे शहादत की डर नहीं, इस वजह से जल्दी नमाज पढ़ी। क्या वक्त होगा जब उनको ऊपर लटकाया गया होगा, हाथ बांधे गए, पांव बांधे गए, जिस्म बांधा गया और सारे दुश्मन आके खड़े हुए हाथों में अपना अपना इंतकाम लेने के लिए, बाप का इंतकाम, बेटे का इंतकाम, भाई का इंतकाम, सारे काफर जमा है। और मेरे खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु सूली पे चढ़ के एक शेर पढ़ा, कहा लस्तु बारी ही न उक्तलु मुस्लिमन फी अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मसरही। लोगों सुन लो, जब मैं अल्लाह की खातिर शहीद हो रहा हूं अब मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं मरने के बाद दाएं गिरूं या बाएं गिरूं, आगे गिरूं या पीछे गिरूं, मेरा जिस्म सही रहे या टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। जब मुझे अल्लाह के रास्ते में शहादत मिल रही है तो मुझे अपने जिस्म की कोई परवाह ही नहीं। सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु इस वाक़े के अंदर छोटे बच्चे थे और वो भी बच्चों में आकर मिलकर ना इस वाक़या को देख रहे थे।
اس واقعے کا ان پر اتنا اثر ہوا، بڑے ہوئے تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کے علاقے ہمس کا گورنر بنا دیا۔ ہمس کے وہ گورنر تھے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ سعید کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، پورا مجمع لگا ہوتا ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، سعید بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ ان کو گورنر سے ہٹا دو، کوئی اور گورنر دو، کبھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک دم سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور پوچھا، سعید ہے تجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں چھوٹی سی عمر میں تھا، میں بھی بچوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں خبیب کو لٹکایا ہوا تھا، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، نیزے مار رہے تھے، تیر مار رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ جب ہی وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اے عمر رضی اللہ عنہ، خبیب کی وہ شہادت، لوگوں کا وہ ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں غم کی وجہ سے بے ہوش ہوتے گر پڑتا۔ ایسا موقع بھی صحابہ پر آیا، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی، دین سے بے وفائی نہیں کی، صحابہ سے بے وفائی نہیں کی۔ ان سے کہا گیا، اے شہید ہونے والے، اگر تیری جگہ پر صرف اتنا کہہ دے، صرف اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو اتنا کہہ دے، تیرے اس جملے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا لوگوں، اللہ کی قسم میری جگہ پر حضور جہاں آئے یہ زبان سے نہیں نکل سکتا، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میرے آقا کو تکلیف ہو۔ اللہ کی قسم میں ایسا جملہ بھی اگر مجھے کہو کہ تجھے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، میں اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کلمہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتا۔ سچی محبت، ایمان والی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق ان صحابہ کا تھا، اور ان کے لیے جنت کی زمان کے اور نیتے تھے۔ اس سے فوراً بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا میرے معونہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے کچھ لوگ آئے، آپ نے ان کو دعوت دی، نہیں مانے۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ جیسا ذہن رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیں تو ہم ان کی دعوت سنتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں، ابھی ان کی شہادت کی خبریں پیچھے نہیں آئی تھی، تو انہی دنوں میں حضور نے 70 صحابہ اور وہی مدینے کے اسٹوڈنٹ 70 قاریوں کو نجد کی طرف روانہ کیا۔ یہ روانہ کیے، 2-4 دن کے بعد نجد کی طرف روانہ کیے۔ 70 صحابہ آپ نے دین کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ 70 قاری جن کو حضور علیہ السلام نے دن رات صبح و شام ہر وقت قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث سمجھائی، سارے اسٹوڈنٹ 70 صحابہ کو نجد کی طرف بھیجے۔ ان ظالموں نے بھی ایسا کیا کہ ان ظالموں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر، اور ان کے بھی واقعات لمبی تفصیل۔ ایک صحابی جو پہلے خط لے کر ایک بڑے سردار کے پاس گئے، ان کا نام حرام بن ملحان تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ تو وہ خط لے کر جب اس کے پاس گئے، ان کے بڑے سردار کے پاس، سردار نے وہ خط دیکھا ہی نہیں، اور خط دیکھنے کے بغیر ہی پیچھے سے اشارہ کیا۔ اس کے آدمی نے پیچھے سے ایسا نیزہ مارا کہ کمر سے نکل کر لگ کے سینے سے نکلا، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت حرام رضی نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا، خون اپنے چہرے پہ مل کے کہا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، میں حرام تو کامیاب ہو چکا، میں کامیاب ہو چکا، میں کامیاب ہو چکا۔ پھر باقی صحابہ کو بھی گھیرا گیا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا۔ پھر آپ اتنے غمزدہ ہوئے، 10 صحابہ ادھر شہید ہوئے، 70 صحابہ ادھر شہید ہوئے۔ پھر میرے آقا نے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 5 نمازوں میں، ہر نماز کی آخری رکعت میں میرے آقا ہاتھ اٹھا لیتے، ان کافروں کے خلاف بد دعا کرتے، قنوت نازلہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے۔ پورا مہینہ 30 دن تک میرے آقا ہر نماز میں ان کافروں کے خلاف بد دعا کرتے رہے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، اللہ خود ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے۔ میرے آقا کو یہ 2 بڑے غم پہنچے، بہت بڑے غم پہنچے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔
پتا چلا کہ مکے مدینے کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو آنے والے مسلمانوں کو تنگ کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن اس وقت سفر ذرا لمبا تھا، اونٹ ذرا تھوڑے تھے، 6 اونٹوں پر ایک آدمی باری باری سوار ہوتا، باقی علاقہ پیدل چلتے. پیدل چلنے کی وجہ سے جوتیاں ٹوٹ گئیں، اور جوتیاں ٹوٹنے کے بعد صحابہ نے اپنے پاؤں پہ پٹیاں باندھ لی، کپڑے باندھ لیے. اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوۃ ذات الرقاع، پٹیوں والا غزوہ. نبی علیہ السلام گئے، دشمن سے لڑے، ان کو مارا اور ان کے قیدی کیے، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہو کر واپس لوٹے. اس واپس لوٹنے کے اندر، اس سفر میں، واپسی کے سفر میں 3 بڑے مشہور واقعات پیش آئے. ایک وہی واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ سے کہہ رہے تھے چلو، لیکن صحابہ کہہ رہے تھے حضور تھک گئے ہیں، آرام کر لیں. آپ نے فرمایا ابھی جگہ مناسب نہیں ہے، چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور دشمن پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دے. آپ نے صحابہ کو چلایا، خوب چلایا. آگے جا کر ایسا راستہ آیا کہ 2 پہاڑ آئے، درمیان سے راستہ تھا. آپ نے فرمایا اب دشمن پہاڑ کراس کر کے تو نہیں آ سکتا، راستہ تو ایک ہی ہے، سارے صحابہ آگے نکل جاؤ اور یہاں 2 صحابی پہرا دیں، اگر دشمن پیچھے سے آئے تو وہ ہمیں بتا دے، باقی سارے صحابہ آرام کر کے سو جائیں. یہاں پھر آپ نے پوچھا کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر کہنے لگے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضور میں پہرا دوں، تھکا میں بھی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے لیکن میں پہرا دوں. دوسرے انصاری عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور میں پہرا دوں. ایک مہاجر ایک انصاری، باقی سارے آگے جا کے سو گئے اور حضور نے ان 2 کو کھڑا کر دیا. اب ان کو کہا کہ دیکھنا سونا نہیں، دشمن اگر آئے تو ہمیں پہلے بتا دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے سوتے میں ہمارے اوپر حملہ کر دے. اب یہ 2 تھے، فارغ تھے. ایک تھا کہ آپس میں گپے مارتے رہتے، ایک یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے. تو ایک نے کہا کیوں نہ ایسا ہو، رات کا پچھلا پہر بھی آنے والا ہے، جہاد میں بھی ہم ہیں، مسافر بھی ہم ہیں، تو ہم اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو منانا شروع کر دیں. تو ایسا کر میں نماز پڑھتا ہوں، تم دھیان رکھنا، پھر تم نماز پڑھنا، میں دھیان رکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگ پڑے اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے. انصاری صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا جب اکیلا ہو جائے، 2 ہوں تو باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اکیلے ہو گئے تو وہ تھکے تو وہ بھی بہت تھے، آہستہ آہستہ ان کو نیند آنے لگی اور وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور یہ لمبی قرات کر. اور ہوا وہی جس کا ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کا کوئی پیچھے قتل ہوا تھا اس جنگ میں، اور اس نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں سوؤں گا نہیں جب تک میں بدلہ نہ لے. اب وہ پیچھے تاک میں نکلا کہ یہ کسی جگہ تو آرام کریں گے نا، تو میں ان سے بدلا لوں گا. ہوا وہی کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے چلتا ہے اور اس نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اور پھر اس نے کہا نہیں بندہ نہیں، پھر اس نے کہا بندہ ہے، کس کا نہیں. اب اس نے چیک کرنے کے لیے پیچھے سے تیر مارا. یہ افسانہ یا دنیا کی فلم نہیں ہے، اس کو ذرا حقیقت کی تصور میں جا کر دیکھو. میری اور تیری نماز کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی کھانس لے تو فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کس کو کھانسیا ہے. ہمیں تو کوئی مچھر آ جائے تو نماز کی پرواہ ختم ہو جاتی، فون آ جائے تو بے چینی لگ جاتی. لیکن کیا ان کی نماز تھی. اس نے پیچھے سے تیر مارا، ان کی کمر میں لگا، تیر کھپ گیا اندر، خون نکلا، پانی خون نیچے گرا. دوسرے صحابی کو محسوس ہوا، ایک دم سے اٹھے، دیکھا اور پھر پریشان ہو کے اٹھے اور وہ اپنی نماز. جب انہوں نے پیچھے سے پھر وہ نکالا، دشمن بھاگ گیا، تو ان کو کہا کہ تم نماز توڑ دیتے، مجھے بتا دیتے جلدی سے. انہوں نے کہا میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کہا پہلے اس سورت مکمل کر لوں، بعد میں دیکھ لوں گا کہ یہ کیا چیز لگی. ایسی نماز کہ تیر لگ جائے، یوں سمجھو آج کے دور میں کوئی پیچھے سے آ کے چھرا کھوپ دے اور جسم کے اندر چلا جائے، خون نکلنا شروع ہو جائے اور وہ اس میں اٹک جائے اور اس کو پھر بھی پرواہ نہ ہو. خیر ہے میں جس رب سے باتیں کرتا ہوں
جس کا قرآن پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا اور پڑھ لو، اس کو بعد میں دیکھیں۔ یہ واقعہ اس غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے اوپر پیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی واقعہ اسی میں پیش آیا۔ اگلا دن ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، صحابہ نے پھر کہا گرمی بہت شدت کی ہے حضور، تھوڑا سا سستا لیں، آرام کر لیں۔ تو آپ نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، اگر آپ نے عرب کا علاقہ دیکھا ہو تو بڑے بڑے درخت نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا چلیں آپ ان جھاڑیوں کے نیچے بکھر کر لیٹ جاؤ۔ اور جو تھوڑی سی بڑی جھاڑی تھی، ذرا بیری کا چھوٹا سا درخت تھا، تو حضور علیہ السلام کو اس کے نیچے لٹا دیا گیا، جو سب سے زیادہ سائے دار۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار وہاں اوپر لٹکا دی اور آپ سو گئے، صحابہ سارے سو۔ پھر ایک دشمن پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر حضور کی تلوار اتاری اور تلوار کو میان سے نکالا اور حضور علیہ السلام کو ہلکا سا ہلا کر اٹھایا اور کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیرے سارے ساتھی تو سوئے ہوئے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار بھی آپ کی ہے، تلوار بھی تیز ہے، اب میں کھڑا ہوں، تم لیٹے ہو، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب ظاہری طور پر بچانے والی کوئی ذات نہیں، لیکن حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق کہ حضور علیہ السلام لیٹے، دشمن کھڑا خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ میں تلوار، اور تلوار بھی میان سے باہر اور مارنے کی دھمکی، اور وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کون بچائے گا؟ تھوڑا سا ہلو گے تو میں تلوار چلا دوں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا اللہ۔ آپ نے اللہ کا نام اتنے زوردار آواز میں لیا، ایسی گرجدار آواز میں لیا کہ اللہ کے نام سے اس کافر پہ ایسا روک پڑا کہ اس کے جسم کپ کپانے لگا، راشا تاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا مجاہد تھے، بہادر تھے، میرے آقا نے جپٹ کے اس تلوار کو پکڑا اور پھر آپ کھڑے ہوئے اچھل کر، اور آپ نے فرمایا بتا میں یمنعک منی، ان تینوں کو بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ سیدھا ہو گیا، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، آپ میرے اوپر رحم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ اٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، صحابہ کا خون کھولنے لگا، آقا یہ دشمن کیسے آیا؟ میرے آقا نے ساری بات ان کو سنائی۔ اب صحابہ کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر؟ کہتا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا بتا؟ کہتا ہے زندگی میں کبھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ سچے نبی، لیکن ماننا نہیں، ضد ہے، ہٹ در نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اسے بھی چھوڑ دیا، معاف فرما، اس کو بھی۔ پھر تیسرا واقعہ بھی پیش آیا اسی سفر کے دوران۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تھوڑا سا آگے آئے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ چلنے سے عاجز آ اڑی کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنا اونٹ ادھر ہی چھوڑ کے پیدل ہی چلا۔ تو پیچھے سے پیغمبر علیہ السلام آئے تو پوچھا جابر رضی اللہ عنہ، یہ جابر وہی ہیں جن کے والد احد کے میدان میں پچھلے ہی سال 7 بہنیں ان کی چھوڑ کر اور قرضہ چھوڑ کے شہید ہو چکے؟ تو آپ نے فرمایا جابر کیا ہوا؟ حضور یہ اونٹ چل نہیں رہا، دل کرتا ہے چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی اور اس کو چھڑی لگائی، فرمایا بیٹھ جا بس۔ جابر کہتے اللہ کی قسم میرا اونٹ پھر ایسا دوڑا کہ زندگی میں کبھی اس طرح دوڑا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نہ میرے قریب آ کر کہتے ہیں اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ میں نے کہا پہلے تو بیچ سکتا تھا، اب نہیں میں نے بیچنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچ دے مجھے۔ میں نے کہا حضور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں بیچ دے۔ میں نے کہا چلیں آپ لے لیں، لیکن ایک اوقیے کا دوں گا، 40 درہم کا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینے جا کر مجھ سے 40 درہم لے لینا اور اونٹ مجھے دے دینا، تیرا میرا سودا پکا ہو گیا۔ مدینے پہنچے، جابر رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ سے کہا کہ جابر کو اس کے اونٹ کے بدلے 40 درہم دے۔ حضرت جابر نے 40 درہم لیے، اوقیہ لیا، اونٹ پکڑایا اور چل پڑے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی جابر بات سنو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے تم سے کم قیمت کا اونٹ لے لیا؟ چلو اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنے پیسے بھی لے جاؤ، میں نے تمہیں اونٹ بھی تحفے میں دے دیا، پیسے بھی تمہیں عطا کر۔
حضور علیہ السلام یتیموں کا بھی خیال رکھتے، حضور علیہ السلام کمزور صحابہ کا بھی خیال رکھتے اور ان کو ایسے انداز میں دیتے کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ انداز ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ صدقے کے پیسے لے جا تو محسوس ہونا، اچھا یہ پیسے لے جا یتیم بچیوں کو دے دینا، اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا، محسوس ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایسے انداز میں ان کو عطا کیے کہ ان کو ایک تحفہ محسوس ہوا اور ان کو اس کے فیلنگ ہی نہیں ہوئی کہ حضور میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ زندگی جہاد کی زندگی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اسلام کی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود مشکلات، تکالیف، پریشانیوں میں آپ کا بھی تعلق ایک اللہ کے ساتھ رہا اور صحابہ کا بھی ان تمام مشکلات میں تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی جہادی زندگی اور اپنے ساتھ تعلق والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔